السلام علیکم۔ ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟ نمبر 1 اینڈ نمبر 2، ہر جگہ مسلمانوں پہ ہی ظلم کیوں؟ یہ ہیں میرے آج کے موضوعات۔ سامعین، سبجیکٹس بہت واسٹ ہیں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ انصاف کر سکوں۔ ہمارے زوال اور مسلمانوں پہ ظلم کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا ہماری فرقہ پرستی اور تنگ نظری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا معاشرتی اور تعلیمی نظام خرابی کی اصل جڑ اور معاشرے اور عوام کی جہالت کا اصل ذمہ دار ہے۔ ہماری کرپٹ اور کریکٹر لیس لیڈرشپ اور سیاسی و مذہبی قیادت کا فیلئر ہمارے زوال اور خاری کا اصل سبب ہے۔ اور بحیثیت مجموعی ہمارا اپنی اپنی ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے عہدہ برآ نہ ہونا بھی ہمارے زوال کی اصل وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ ہے تنگ نظری اور فرقہ پرستی۔ فرمایا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میری امت میں 70 اور 3 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا، جو میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پہ ہوگا، ہمارے طریق پہ ہوگا۔ آج آپ خود ملاحظہ کر لیجئے کہ امت مسلمہ میں کتنے فرقے بن چکے ہیں۔ پوری امت مسلمہ فرقوں اور گروہوں میں بڑھ چکی ہے اور کمزور ہو چکی ہے۔ نتیجتاً دنیا میں ہر جگہ ظلم کا شکار ہے اور ذلیل و خوار ہے۔ وجہ اس کی ہماری نفسہ نفسی اور سیلفشنس ہے، آپاداپی ہے۔ ہماری سے مراد پوری امت مسلمہ اور ہم سب مسلمان ہیں، مگر ہم تو فرقوں اور گروہوں میں بڑھ چکے ہیں۔ اس لیے تو دشمن کے لیے آسان ہدف بن چکے ہیں۔ وہ جب چاہے ہم پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ وجہ اس کی ہماری بے اتفاقی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ مجھے وہ بوڑھے کسان کی کہانی یاد آ رہی ہے، جس کے بیٹے ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو اس بوڑھے کسان نے انہیں سبق سکھانے کے لیے انہیں جنگل سے لکڑیاں لانے کو کہا۔ وہ گئے اور فوری طور پر لکڑیاں لے کر آ گئے۔ تو بوڑھے کسان نے انہیں ان لکڑیوں کا گٹھا بنانے کا کہا۔ انہوں نے فوری طور پہ بنا دیا۔ تو پھر بوڑھے کسان نے انہیں کہا کہ اس گٹھے کو توڑو، سب مل کر توڑو۔ وہ سارے بیوقوفوں کی طرح زور آزمائی کرنے لگے، مگر اس گٹھے کو نہ توڑ سکے۔ پھر کسان نے انہیں گٹھا کھولنے کو کہا اور کہا، لکڑیاں الگ الگ کر دو۔ انہوں نے لکڑیاں الگ الگ کر دی۔ تو پھر کسان نے انہیں کہا کہ اب ان لکڑیوں کو توڑو۔ تو انہوں نے وہ فوری طور پہ ساری لکڑیاں توڑ دیں۔ تو کسان نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ گٹھے کی مانند متحد رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، ورنہ ان لکڑیوں کی مانند توڑ دیے جاؤ گے۔ آج کا مسلمان بھی ان لکڑیوں کی مانند منتشر ہے، لہذا دنیا کے ہر کونے میں ظلم کا شکار ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ حدیث نبوی ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ مگر موجودہ صورتحال میں ہم اپنے ہر عمل سے اس حدیث کی نفی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر اغیار کے ستم کا نشانہ نہیں بنیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہم فلاح کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حضرت علی سے سوال ہوا، کیسے پتہ چلایا جائے کہ انسان پہ آنے والی مصیبت رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب؟ جواب ملا، وہ مصیبت جو آپ کو اپنے رب سے قریب کر دے آزمائش ہے، اور جو اپنے رب سے دور کر دے وہ عذاب ہے۔ اور مزید عذاب سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ ڈیئر آڈینس، مصیبت رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے وارننگ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ وہ مصیبت اپنے بندے سے اٹھا لیتا ہے، ورنہ بڑھا دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ پہ نظر دوڑائیے، حقیقت کا ادراک ہو جائے گا آپ کو کہ آخر مسلمانوں پہ ہی ظلم کیوں؟ وہ اس لیے کہ پانی ہمیشہ نشیب ہی کی جانب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے،
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वला तनाज़ाऊ। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद जो है वो अल्लाह का दीन है, जो दीन इस्लाम है, यानी इस पर सख्ती से कारबंद हो जाओ। और फिर फरमाया, और आपस में तफरका ना करो वरना आप कमज़ोर पड़ जाओगे। तो डियर ऑडियंस, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह मोमिनीन को बशारत दी है, खुशखबरी दी है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो जब तक हम अपनी इस्लाह करके मोमिन नहीं हो जाते, दुश्मन पे गालिब भी नहीं आ सकते। अल्लाह ताला ने वाज़े रास्ता दिखला दिया है हमें, उसको फॉलो करना हमारा काम है। नहीं करेंगे तो इसी तरह ज़लील व रुसवा रहेंगे। इकबाल ने जवाब शिकवा में रब ताला की तरफ से इंसान के शिकवे का जवाब दिया, और क्या ही खूब दिया है। हमें आईना दिखलाने के लिए इकबाल का ये शेर ही काफ़ी है। यानी रब ताला फरमाते हैं, ये जवाब शिकवा का एक शेर है, हम तो माइल बेकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरो मंजिल ही नहीं। डियर ऑडियंस, इकबाल का ये शेर भी हमारी वाज़े रहनुमाई करता नजर आता है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। आम सा शेर है, हर जगह पे लिखा हुआ होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। सबक फिर का मतलब होता है दोबारा, यानी नए सिरे से। सबक फिर पढ़ सदाकत का मतलब है सच्चाई, यानी कि सच्चाई को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रैक्टिस कीजिए, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। अदालत का, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसाफ को अपना लीजिए, इंसाफ का बोल बाला बनाने में मददगार हो जाइए और ख़ुद भी इंसाफ पर कारबंद हो जाइए। शुजाअत का, बहादुरी का, यानी कि मतलब ये बनता है कि आप जो है नए सिरे से सच्चाई, इंसाफ और बहादुरी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। नए सिरे से क्यों? इसलिए कि आपके असलाफ जो हैं वो इस पर कारबंद थे और दुनिया पर हुक्मरानी करते थे, जबकि आप इस पर कारबंद नहीं हैं, तो लिहाजा ज़लील ख़ार हैं। इसका दूसरा मिसरा देखिए, लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की अमामत का। अमामत का मतलब होता है लीडरशिप, यानी कि अगर आप इन असूलों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेते हो तो फिर आप दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। डियर ऑडियंस, तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, मुसलमान दुनिया पे हुक्मरानी कर चुके हैं। इकबाल अपनी शायरी से हमारी रहनुमाई करते नजर आते हैं कि अगर आज भी हम अपने अंदर ये औसाफ पैदा कर लें, ये खूबियाँ पैदा कर लें, तो दुनिया को मुसलमान कौम आज भी लीड कर सकती है, यानी इस पे हुक्मरानी कर सकती है। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज मुसलमानों के औसाफ को अगियार ने अपनाकर दुनिया को ज़ेरे दस्त किया हुआ है। मगर मुसलमान अपने औसाफ को भूलकर अपने खालिक हकीकी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश डालकर दुनिया में हर जगह जुल्म का शिकार है, ज़लील ख़ार है। याद रहे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का। इकबाल ने हमें सच्चाई पे कारबंद रहने, हक और सच का परचम बुलंद रखने का दर्स दिया है। क्या आज हम हक और सच की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। इकबाल ने हमें इंसाफ पे कारबंद रहने की तलकीन की है। क्या आज हम इंसाफ करते हैं ज़िंदगी के किसी भी शोबे में? बिल्कुल भी नहीं। इकबाल ने हमें शजाअत और बहादुरी का दर्स दिया है। क्या आज हम में वो शजाअत और बहादुरी है जो हमारे असलाफ यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमला वजहुल करीम का खासा थी? क्या हम में वो जुर्रत है जो खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह के बेशुमार इस्लाम के सपूतों का खासा हुआ करती थी? क्या हम उनके नक्शे कदम पे हैं? अगर नहीं हैं तो फिर यही ज़िल्लत, यही खारी हमारा मुकद्दर है कि हम दुनिया के हर कोने में हम ही तख्ता मशक बनते हैं, कि दुनिया के ये दस्तूर है कि कमज़ोर का साथ कोई नहीं देता, जबकि सब ताकतवर की हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर होते हैं और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश में होते हैं।
ڈیئر آڈینس، اسلامی تعلیمات اور علم سے دوری ہماری ذہنی پسماندگی کی بنیاد ہے۔ دین سے دوری، رب سے دوری ہماری ذلت اور پسماندگی کی اصل وجہ ہے۔ جب تک مسلمان متحد تھے اور علم و ہنر میں آگے تھے، دنیا پہ رول کرتے رہے، دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے، مگر جب دین سے دور ہوئے تو ان میں نفاق کا بیج بو دیا گیا، نتیجتاً دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے، ذلت اور خواری ان کا مقدر بن گئی۔ قیادت کا فقدان بھی ہمیں تباہی کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ با کردار قیادت قوم کو سر بلند کرتی ہے، جبکہ کریکٹر لیس لیڈرشپ قوم کو ذلیل و رسوا۔ خلافت راشدہ کا دور ملاحظہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، جب اسلامی سلطنت کا دائرہ 3 براعظموں تک پھیل گیا۔ اسپین یعنی ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی جو 800 سال تک جاری رہی۔ ایک طرف وہ مثالی حکمران تھے جو ذاتی زندگیوں میں بالکل سادگی پسند، عوام میں گھل مل جانے والے، جبکہ دشمنوں پر ان کا جاؤ حشم، روب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی عالی شان طاقتور سلطنتوں کے والی و شہنشاہ ان کے نام سے لرزہ و براندام تھے، تھر تھر کانپتے تھے، جو ان سے لڑنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اور ایک آج کے ہمارے مفاد پرست حکمران ہیں، ماسوائے چند ایک کے ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوان کو نکال کر باقی سب کے سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں۔ سب اقتدار کے رسیہ، عیش و نشاط کے دل دادا اور عوام کے حق پر ڈاکہ مار کر اقتدار پر قبضہ جما کر میرٹ کا قتل عام کرنے والے، اپنے ارد گرد چاپلوسوں خوش آمدیوں کا ٹولہ اکٹھا کر کے ان کی جھوٹی تعریفوں سے اپنے آپ کو عمر ثانی سمجھنے، آئی ریپیٹ اٹ، ان کی جھوٹی تعریفوں سے اپنے آپ کو عمر ثانی سمجھنے اور قائد اعظم مصطفیٰ کمال آتا ترک، نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر گردان کر خوش ہونے والے، عوام کی زندگیاں دوبھر کرنے والے۔ ان میں سے بعض نریندر مودی جیسے بچر، دور جدید کے ہٹلر، جس نے ہندوستان اور کشمیر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، سے دوستی کردان کر، کبھی شادیوں میں دعوت دے کر، کبھی ساڑیوں اور آموں کا تحفہ بھجوا کر، اور کبھی لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو اذیتناک موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود یہ اسلامی دنیا کے حکمراں اسے امن ایوارڈ سے نوازتے ہیں، تو کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں عرب ممالک میں سب پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ واہ رے واہ، اس کو کہتے ہیں جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسی قوم ویسے حکمران۔ خدا ہم سب کے حال پر رحم کرے، آمین۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے۔